تفسیر روح المعانی میں آلوسی بغدادی نے یہاں بہت تفصیل کی ہے. جیسے کافر کو سلام نہیں کرنا ہے. لو سلم کافرا تبجیلا کفرا، کافر کو سلام کیا اکرام کے طور پر، سلام کرنے والا کافر ہو جائے، ایمان چلا جائے. اب یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں افسران ہیں اور یہ ہے وہ ہے، ہم مصیبت میں آتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے السلام علیکم کرو، لیکن نیت کرو اسلام کی. السلام علیکم، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. ابراہیم علیہ السلام نے کافر باپ کو سلام کیا، مطلب یہ کہ میں آپ کے لیے اللہ سے اسلام مانگتا ہوں. تبلیغ کی نیت سے کرو، تبلیغ کی نیت. تبلیغی بھائیوں کو ساتھ رکھو، بیڑا پار ہوگا تیرا. اور اجنبی عورتوں کو سلام نہیں کر سکتے، وہ کرے تو جواب دے. مشتہات جوان لڑکیوں کو سلام نہیں کر سکتے. کھانا کھا رہا ہے ایک آدمی، آپ کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم. لا تسلم علی طائم الا اذا كنت جائعا وتعلم انه ليس مانع. السلام علیکم مت کرو ہاں اگر بھوک لگی ہے اور یہ بھی یقین ہے کہ وہ کہے کہ آ جاؤ، اور اگر تم نے سلام بھی کیا اور پھر بھی نہیں کہا تو بچاتے رہو، روتے رہو. سلامک مکروہ علی من ستسمع. کچھ لوگ ہیں جن کو سلام نہ کرنا، جیسے اذان والے کو، نماز والے کو، تلاوت والے کو، ذکر والے کو، پیشاب پاخانہ کرنے والے کو. ومن کان مشتغلا مع اہلہ، اور جو اور اپنے ضروری کام میں لگا ہوا ہے. نائم کو سلام نہیں ہے. مسجد میں صفوں کی شکل میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جماعت سے پہلے، آنے والا سلام نہ کرے. بعض جگہ ائمہ محراب میں آ جاتے ہیں، السلام علیکم یا خدا یا چو کفر اسکاب برخیزت کجا مالد مسلمانی. اتنے بڑے مرکز میں جہل ہوتا اور کسی سے کیا گلا ہو. سلام نہیں ہے. نماز سے پہلے جماعت کے انتظار میں جو لوگ صفوں میں بیٹھے ہوئے ان کو السلام علیکم کرنا منع ہے. فتاوی عالمگیری جلد پنجم صفحہ 325، علی القاری کا مرقات اور دیگر معتبرات بھرے پڑے ہیں. وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ، آنے والے نے سلام کیا، يَسْتَعُهُمْ أَلَّا يُجِيبُوا، لوگوں کو چاہیے کہ جواب نہ دیں تاکہ مسئلہ زندہ رہے.